ہم بستری کے وقت شوہر کو یہ جملے بولنے والی عورتیں دوزخ میں جائیں گی۔ عورتیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اپنے شوہر کو یہ باتیں نہ بولیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3241۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سننے کے لیے یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت عمران بن حسین بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت مومن، پرہیزگار اور ولی اللہ ہے۔ پھر جہنم میں جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں، اور اس کا سبب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا جہنم میں اکثر عورتوں کی دیکھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف جانے لگے تو آپ کا عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقے خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، عورتوں نے عرض کیا، ہماری جہنم میں اکثریت کیوں زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں تم سے زیادہ نقص کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہو۔ وہ عورتیں آپ سے عرض کرنے لگیں، اے اللہ رب العزت کے پیارے نبی، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں کیا نقص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کوئی گواہی نسبت مرد کے برابر نہیں۔ تو وہ کہنے لگے، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آ جائے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو کہنے لگے، کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کی دین کا نقصان ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو وہ عورت کا حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کی شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شوہر کو پاؤں سے لے کر سر تک پھوڑے نکل آئیں اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائیں اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے تو وہ پھر بھی وہ عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کی وفات پر ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرا کر کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام اور رکوع و سجدے کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا حیات کے سبب نہیں ہوتا، بلکہ
اللہ رب العزت اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی کرو اور دعائے استغفار کی طرف دوڑو۔ لہٰذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبوی یا علی صحابہ صلاۃ و تسلیمات کے مطابق اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اسے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے۔ زمین ہٹی اور آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور احسان فراموش ہے۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرے، وہ پھر بھی تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھیں تو کہیں گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ جملہ جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ طلاق کا شمار اللہ تعالیٰ کے بڑے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ اے اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے، وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دی، تو اس نے کہا میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے روک لو، اس کو بھلانے کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ بہرحال تو نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا 10 قسم کی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا وہ عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 شوہر کی نافرمانی کرنے والی، نمبر 2 بے پردہ عورت، نمبر 3 تیز زبان چلانے والی اور لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت، نمبر 4 موت مانگنے والی عورت، نمبر 5 دین کا مذاق اڑانے والی عورت، نمبر 6 چغل خور عورت، نمبر 7 احسان جتلانے والی عورت، نمبر 8 غیبت کرنے والی عورت، نمبر 9 بال کھول کر چلنے والی عورت، نمبر 10 غیر مردوں کو اپنی ذہنیت دکھانے والی عورت۔ یہ 10 عورتیں جن کو قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا، اسی لیے ان خواتین پر ضروری ہے جب ان کو اس کا علم ہو تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائیں گی اور وہ جہنم میں داخل ہونے سے بچ جائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے اور وہ ہمیں اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے دور فرمائے اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العزت کو پسند ہو۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عورتوں تک ضرور پہنچائیں۔ آمین۔